قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں. یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے. نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو. ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو، لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو. یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے. کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا. آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے. آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو. یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین. ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی. وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا، آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے. اب امام بیچارہ کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو امام کا ہو رہا، تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے، تم اپنی دعا مانگو یار. امام کی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں. امام کا بیٹا بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے. تمہارے باپ کو کینسر ہے، تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے، اور اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں. امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پہ آمین نہیں کہی جا رہی ہے. ارے تم اپنی دعا مانگو. امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے، تمہیں کچھ زیادہ مانگنا ہے تم زیادہ مانگو. یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں. 2 منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی، اس کی بھی دعا ہو گئی. اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا، ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے. اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے. میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. آپ کہ اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے. اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں، اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے، لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑ رہا ہے. اب پھیرنا پڑا، اب منہ میں کہنا پڑ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے. اس کو عادت مت بنائیے میرے بھائی. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے، آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، 10 منٹ مانگو، 15 منٹ مانگو، آدھا گھنٹہ مانگو. اور دعا تو میرے بھائیوں
मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों, ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो, और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे, और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तू उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना ले, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए,
یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے، اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے کا ختنہ ہو رہا ہے، کھانا دعوت کہتے ہیں، صاحب ہاں آج دعوت ہے آپ کی، کس بات کی دعوت؟ بچے کا ختنہ کرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے، ایک ولیمہ، شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں، بیوی آ گئی، رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، دو چار گفتگو ہو گئی، باتیں ہو گئیں، بس ہو گیا، اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے، ٹھیک۔ ایک تو ولیمہ سنت ہے، دوسری بات سن لیجئے، لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے، لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے، ولیمے کو سنت کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لیں۔ اچھا، سیبہ سے یا باکرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ کہ اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے، کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا۔ ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے؟ کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے، اس مقصد سے میں نے شادی کی۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ولیمہ کرو، دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو۔ ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، جائز طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کھانا اس کا حکم موجود ہے، اور دوسرا عقیقہ۔ عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں، غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک عقیقہ، عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا، پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی، پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے 30 زکات دی، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے، او میں نے 30 روزے رکھ لیے، لو حج بھی ایک عبادت ہے۔ جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے۔
ہاں اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے، ختنے کی دعوت مت دیجیے، اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں، ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ بچ جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھیڑ دیے ہیں آپ کے کہنے پر، لوگوں کے بتانے پر۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا فرما دے، ایمان کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور پھر وہی دعا کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگنے کو کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیے جتنا مانگنا ہو، جو مانگنا ہو، جو پرابلمز ہیں تمہیں، جتنی لمبی دعا مانگنا ہے، جتنا رونا ہے روئیے، گڑگڑائیے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ یہ کوئی دعا ہے آج کل؟ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ آمین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ ہو گئی دعا۔ اور جس مولانا نے ایسا نہیں کیا، مسجد کا متولی سیکرٹری کہتا بھاگ، دعا نہیں مانگے گا، تجھے مسجد سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ دعا کا مذاق ہے یار۔ ہماری بیٹی جوان ہے، ہمیں اچھا لڑکا چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ رہے، اللہ میری بیٹی کے لیے نکاح کی آسانی پیدا فرما دے، اللہ دیندار لڑکا عطا فرما دے۔ لیکن امام صاحب تو دوسری دعا مانگ رہے ہیں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، مجھے دوسری نیک بیوی دلوا دے، اور آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ مسجد کے متولی کو اچھی توفیق دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیٹی کی شادی کروا دے، میری بیٹی کے لیے رشتہ، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ فائدہ تو سارا مولوی کو ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ امام صاحب اپنی دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں، فائدہ تو اس کا، تم نے اپنے لیے کیا مانگا اس مولوی کے پیچھے؟ تم تو آمین آمین کہہ رہے ہو، دعا تو سب وہ مانگ رہا ہے، آپ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ کی اپنی دعائیں کہاں گئیں؟ آپ کے بھائی کو کینسر ہو چکا ہے، آپ کا بھائی سلیگوڑی میں علاج کرا رہا ہے، آپ کا بھائی بمبے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، مولوی کر ہی نہیں رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین۔ فائدہ تو مولوی کا، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ دعا تو وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں اور اکیلے میں اپنے آپ کو فقیر بنا کر داتا کے سامنے، دینے والے کے سامنے گڑ گڑا کر مانگی جائے، اور یہ تصور کیا جائے کہ ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا دانی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دینے والا، اس سے بڑا ہبہ کرنے والا، اس سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ دعائیں تو ایسی مانگی گئی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ خولہ بنت ثعلبہ ہے، جس کے شوہر نے جن سے زہار کر لیا اور اپنے اوپر ان کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا، انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو چکی ہے، حرام ہے، آج کے بعد میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے بول دے کہ بھاگ چل ہٹ، آج کے بعد میں تجھے چھوؤں گا نہیں، کیا سمجھتی ہے تو؟ ہے مان لی ہے کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ چل بھاگ، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے، بھاگ۔ اگر یہ جملے بول دے تو پھر اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، طلاق نہیں ہوئی، لیکن آپ اس سے اب مل بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک جرمانہ ادا نہ کر دو۔ اب جرمانہ کیا ہے وہ سنیے۔ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب اپنے بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، بعد میں احساس ہوا، غصہ جب ختم ہوا، بیوی یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا اب کیا ہوگا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب کیا ہوگا؟
کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس کوئی راستہ نکالے. اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, بحث کر رہی ہے, اے اللہ کے رسول میرے ہسبینڈ نے, میرے شوہر نے طلاق تھوڑی دی ہے, مجھے زہار کیا ہے, کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی کہتے نہیں, اب وہ تمہیں چھو نہیں سکتے, تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو, دور رہو. کہا اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں, تم ان کے پاس نہیں جا سکتی, تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو. اس نے ضد کی, اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا. خولا تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں, سارے راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں, اب تم کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی ہو, جاؤ. اللہ کی اس نیک بندی نے کیا کیا؟ جیسی وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے, حجرہ عائشہ سے نکلتی ہے, جیسی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے, سامنے مسجد پڑتی ہے, یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے, وضو بناتی ہے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرنے لگتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمانو والو, جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو. یہ جانتی تھی قرآن کی آیت, اس کو معلوم تھا کہ جب پریشانی آئے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے. تو کیوں نہیں مسجد میں جائیں؟ مسجد کے اندر جاتی ہے, وضو بناتی ہے, 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, رفع یدیہا الی السماء, اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے. الہ العالمین, سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا؟ تیری چوکھٹ تو کھلی ہے, تیرا دروازہ تو کھلا ہے, تیرا گھر تو کھلا ہے. آئے اللہ, میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا, میں راستہ نکالنے کے لیے نبی کے پاس آئی, تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ملی, محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن اے اللہ میں محمد کی چوکھٹ سے نا امید ہو کر آئی ہوں, لیکن اس چوکھٹ پر آئی ہوں جس چوکھٹ کے بعد کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جایا جاتا ہے, اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا بھی نہیں جاتا ہے. آئے میرے پروردگار, آئے میرے اللہ, میرے اور میرے شوہر کے لیے کوئی راستہ نکال دے, میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی راستہ نکال دے. قرآن جب وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی, قرآن اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا, اس عورت کی دعا کو سن لیا. تجادلک فی زوجہا, جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, لڑ رہی تھی آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, اور کہہ رہی تھی راستہ نکالو, آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا. پھر وہ یہاں سے گئی اور مسجد کے اندر چلی گئی, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, اور اس نے اپنی گزارش, اپنی اپیل, اپنی ریکویسٹ, اپنی گزارش اس نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے. دیکھو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے, اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا ہے, اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. جانتے ہو اللہ کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں محمد کا دروازہ بند ہو چکا وہاں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. تم پیروں کی ولیوں کی بات کر سکتے ہو, بہت آسان ہے. تم کہہ سکتے ہو ان چوکھٹوں سے بیٹا اور بیٹی ملتا, بہت آسان ہے. لیکن خولا کو اس چوکھٹ سے ملا ہے جہاں محمد کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی تھی, جہاں محمد رسول اللہ کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے, جہاں رسول اللہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے لیے, میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے. جس کے لیے محمد کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہو, اس کے لیے راستہ اللہ کے پاس ہے. اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے, اذا سألت فاسأل اللہ, جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو, جب مدد مانگو اذا استعنت فاستعن باللہ, اور جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگو. یہ ہے توحید کی جان, یہ ہے توحید کی روح جو ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے یہاں کا ایک پیر ہے, پیر زادہ کے نام سے مشہور ہے,
بدقسمتی سے اس وقت 26 سیٹوں پہ چناؤ بھی لڑ رہا ہے، قسمت کو آزما بھی رہا ہے. اس کا کلیجہ دیکھیے اور دل گردہ دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے ایک اسٹیج پر کتنا خراب فتویٰ دیا ہے. اس نے کہا کہ اپنے پیر کی اجازت کے بغیر تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، تو ووٹ کیسے دو گے کسی اور کو؟ ذاتی مفاد کے لیے شریعت کے کسی مسئلے کو غلط بتا دینا، یہ تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تمہاری نظر میں شریعت کی کوئی عزت ہی نہیں اور رسول اللہ کا کوئی مقام ہی نہیں. تم تو اسٹیج پر بیٹھو اور جو منہ سے نکال دو بس وہی ہے کافی ہے تمہارے لیے. کس حدیث میں آیا ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے پیر سے اجازت لینا پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے چکے کہ نفل اللہ سے قریب کرتی ہے انسان کو، جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل چاہے نہ پڑھے، پڑھو گے تو ثواب، نہ پڑھو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں. جب شریعت نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اب تم اجازت لو گے؟ شریعت صرف ایک کام کی اجازت مانگنے کا حکم دیتی ہے، وہ بھی عورت کو، کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر. اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شوہر بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، گھر پہ آیا دن میں اور دیکھ رہا ہے میری بیوی بنی سوری بیٹھی ہے، اس کا دل آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ اس کے جسم سے لذت حاصل کروں، بلاؤں، بیوی ہے میری، کچھ لطف اندوز ہو جاؤں، بیوی ہے میری، کچھ میں انجوائے کر لوں، اپنی بیوی کو اپنے گلے لگاؤں، فائدہ حاصل کروں. اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتاروں، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں. تو کتنا غصہ آئے گا اس کو؟ کم بخت میں تو تیرے لیے آیا، تو روزے سے. تو اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا یہاں مردوں کا خیال رکھا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نفلی روزہ نہیں رکھو جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے، اگر دے تو رکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دن میں تمہاری ضرورت پڑ جائے. سنا ہے ایک واقعہ موطا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک عورت آئی صحابیہ، اور شکایت کرنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر جب بھی گھر میں گھستا آتا ٹھونک لگتا، خوب مارتا ہے مجھے، میں روزہ رکھتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے اور میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا غلط کام ہے، لیکن جب تک میں ان کی سن نہیں لوں گا میں فیصلہ کیسے کروں؟ ان کو بلاؤ. شوہر کو بلایا گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیوی شکایت لے کے آئی ہے کہ تم اس کو بہت مارتے ہو، بہت ٹھونکتے ہو، کیا بات ہے؟ عورت نے کہا اللہ کے رسول ضارب بھی نہیں ضراب ہے، مارتا ہی نہیں، بہت مارتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹھکائی کرتا ہے اچھی طرح. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے رسول، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے، میں دن میں محنت مزدوری کر کے آتا ہوں، گھر میں گھستا ہوں، سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی سے کچھ حاصل کروں، ملوں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روزے سے ہے. کہتی میں تو روزے سے ہوں. ٹھیک ہے بھائی، روزے سے تو روزہ پورا کر لے. افطار کرنے کے بعد، محنت مزدوری کرنے کے بعد، جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا نکالنا پڑتا ہے، دیکھتا ہوں یہ مصلی بچھا کے سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلی جا رہی ہے، پوری رات نماز پڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی رات میں یہ نماز میں پوری رات گزار دیتی ہے، دن میں پورے روزے میں رات گزار دیتی ہے. تو اب آپ بتائیے میں اس کو ماروں نہیں تو کیا چوموں، کیا کروں اس کا؟ اللہ کے رسول کا پھر پورا غصہ اس عورت کے اوپر آ گیا. تم اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہو، ساری غلطی تمہاری ہے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا.
اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔